بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل عقائد کا آغاز کیا تھا اور ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ عقائد کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کتنی قسم کے ہیں۔ ان میں ہم نے علم فقہ اور علم عقائد کو پڑھا، پھر علم عقائد کی اہمیت کو ہم نے پڑھا۔ عزیز طلباء، جب عقائد کو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ علم عقائد کیا ہے، تو اس کے بعد جو عقیدے ہیں، آج سے ہم ان عقائد کو پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور ترتیب اس میں ایمان مفصل والی رہے گی۔ ایمان مفصل میں عقائد میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا ذکر آیا، آمنت باللہ۔ تو سب سے پہلے ہم الایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلباء، آج ہم الایمان باللہ کی عربی میں تعریف پڑھیں گے، پھر اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، اور یہ بات ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ دراصل دو عقائد کا مجموعہ ہے۔ اس سے دو عقیدے وجود میں آتے ہیں، ایک ہے عقیدہ وجود باری تعالیٰ اور دوسرا ہے وحدانیت باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ اور وحدانیت باری تعالیٰ کی ہم اپنی اپنی جگہ پر وضاحت کریں گے۔ وجود باری تعالیٰ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود موجود ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، تو اس کو کہتے ہیں ملحد یا دہریہ یا منکر خدا۔ عزیز طلباء، یہ تو عقل اس کے خلاف ہے، بلکہ ہمارا مشاہدہ، ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت سارے کام، تو وہ مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کی وجود میں نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پینسل ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، اس کا میٹیریل اکٹھا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس انداز میں اس کو تیار کیا گیا ہے، تو ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کی وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر ہم عملی کتاب میں سے جو ہمارا کام ہے اس کو سمجھیں گے اور آخر میں ڈائری لکھیں گے۔ اب کتاب کھولیں گے ہم۔ الایمان باللہ، عربی میں اس کی تعریف هو الاعتقاد الجازم بأن اللہ حق وأنہ واحد لا شریک له، انہ متصف بكل کمال، منزہ عن كل عیب، منزہ عن كل نقص، وهو وحدہ مستحق للعبادہ۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق کائنات ہے،
وہ ہر کمال سے آراستہ اور ہر عیب سے پاک ہے، وہی مستحق عبادت و طاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کی ذات پر ایمان حقیقت میں دو عقائد کا مجموعہ ہے۔ پہلا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا، یہ ماننا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے، انسان کو پیدا کرنے اور جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ان سب کو وجود میں لانے والی اور اس کے نظام کو چلانے والی ایک ذات موجود ہے۔ یہ پہلا عقیدہ تھا۔ دوسرا عقیدہ اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی وہ ذات ایک سے زائد نہیں ہے، وہی ذات عبادت کی مستحق ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو اللہ اکیلے ہیں، کوئی اور خدا نہیں ہے، اور دوسرا عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ کوئی اور ذات نہ اس کائنات کی تخلیق میں اس کے ساتھ شریک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کی مستحق ہے۔ ان دونوں میں سے پہلے عقیدہ کو وجود باری تعالیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو وحدانیت باری تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ وجود باری تعالیٰ کی تعریف ہے اور یہ وحدانیت باری تعالیٰ کی تعریف ہے۔ عربی زبان میں جب ہم الایمان باللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ان دونوں عقائد کے مجموعے پر ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی ایمان لانا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانا۔ تو یہ ہے الایمان باللہ۔ چنانچہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے مگر اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے بلکہ اس کے ساتھ کسی بھی طور پر کسی دوسری ذات کو اللہ تعالیٰ کے برابر جانے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں بلکہ مشرک ہے۔ وجود باری تعالیٰ، اب اس کی وضاحت ہے۔ وجود باری تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ جیسے قرآن میں سورہ اخلاص میں اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ اس پیدائش سے مراد وہ پیدائش ہے جیسے ماں باپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اس کے سوا تمام اشیاء اس کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی بنانے والا ہو جس کی قدرت کامل ہو اور اس کا امر ہر چیز پر غالب ہوا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ کائنات بغیر کسی کے بنانے والے کے خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، اللہ محض ایک فرضی ذات ہے جس کا تصور انسانی دماغ نے کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ملحد، دہریہ اور منکر خدا کہا جاتا ہے، جو کہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی وجود کا، وجود باری تعالیٰ کے دلائل۔ ان لوگوں کی یہ بات نہ صرف یہ کہ عقل کے خلاف ہے بلکہ حقیقت اور مشاہدہ کا بھی انکار ہے۔ ہم دن اور رات میں ہزار بار اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کی محنت کی وجود میں نہیں آتی۔ جیسے میں نے آپ کو خلاصے میں سمجھایا تھا یہ پینسل کی مثال دے کر کہ یہ چھوٹی سی ایک پینسل ہے، اس کے پیچھے بھی بنانے والی کی محنت موجود ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، آسمان اور اس میں موجود ستاروں سیاروں کا نظام، زمین اور اس میں موجود معدنیات اور نباتات کے بے بہا خزانے، پہاڑوں کا ایک طویل اور پرپیچ سلسلہ، آسمان سے باتیں کرتی یہ بلند و بالا چوٹیاں، ہواؤں کا یہ منہ زور طوفان، یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا؟ اگر وجود میں آ بھی گیا تو اب تک یہ سارے نظام بغیر کسی سنبھالنے والے کے کیسے قائم و دائم ہیں؟ پہلے تو یہ سوچ ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے یہ کیسے وجود میں آ گیا، اور اگر آ بھی گیا
چلیں جیسے یہ دہریے، یہ منکر خدا یہ کہتے ہیں کہ خود بخود کائنات بن گئی، اگر آ بھی گیا تو اب تک یہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ہزاروں سال گزر چکے۔ یقیناً یہ نظام اور اس میں موجود لاتعداد قسم کی مخلوقات وجود باری تعالیٰ پر اٹل دلائل ہیں، بالکل ٹھوس واضح دلائل ہیں، جن سے چشم پوشی ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان سے آنکھیں بند کر لینا یہ ایک محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر ہے، ایک نفرت کی بنیاد پر ہے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے دلائل وہ بے شمار ہیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ آگے جو قرآن مجید سے اس پر دلائل ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ عملی کتاب میں آج کا کام سمجھ لیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ آج کا کام سمجھنے کے ساتھ ساتھ کل والا کام بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کل والا کام آپ نے کیا کرنا تھا، آیا اس انداز میں آپ نے اس کو کر لیا ہے۔ ایک تو یہ خالی جگہ ہے، اس سے پہلے آپ 3 کر چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان حقیقت میں ڈیش عقائد کا مجموعہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں 2 عقائد کا مجموعہ ہے۔ ڈیش بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ عقل۔ اسی طرح کل آپ کو جو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں یہ سوال نمبر 1 تھا، اس کا آپ نے جواب لکھنا تھا کہ علم عقائد کس قسم کے احکام کو جاننا علم عقائد کہلاتا ہے، علم عقائد کی تعریف کرنی تھی۔ اور اسی طرح آپ نے یہ شرعی احکام کی کتنی قسمیں ہیں ان کے نام بھی لکھنے تھے، علم فقہ اور علم عقائد۔ پھر علم عقائد کی اہمیت آپ نے بیان کرنی تھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آیا آپ نے اسی طرح سے یہ کام کر لیا ہے۔ اور آج شارٹ کویسچن میں سے ایک سوال آپ یہ کریں گے، عقیدہ وجود باری تعالیٰ کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بک میں سے جو کام زبانی یاد کرنا ہے، الایمان باللہ کی جو ہم نے عربی کے اندر تعریف پڑھی ہے یہ بھی آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کریں، یہ آپ کی ڈائری ہے آج کی عملی کتاب، صفحہ نمبر 6 خالی جگہ پر کریں، صفحہ نمبر 7 سوال نمبر 2 لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔